اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک استاذ اپنے طالب علم کو متنبہ کرتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ذاتی طور پر خود بھی متنبہ ہو جاتے رہے ہیں۔ علماء کے ہم سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری ایک عمر ہو چکی ہے، اللہ نے ہمیں امام بنائے ہیں، مدرس بنائے ہیں، مقتدیٰ بنائے ہیں، لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، تو اپنے اندر سدھار وہ لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے السنن الکبریٰ پر، المدخل الی السنن الکبریٰ، اس میں آپ نے ایک مسئلہ یہ بتایا ہے کہ علماء کو، ائمہ کو حسب ضرورت مباحات سے بھی گریز کرنا چاہیے تربیت کی خاطر۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنی سند سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کننا نضحک ونمزح، ہوتا نہیں عام طور پر زندگی کے عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق، دل لگی وغیرہ سب ہوتی ہے۔ کہا کہ کننا نضحک ونمزح فلما صرنا یقتدی بنا، جب انہیں احساس ہوا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے اپنے اندر جو ہے اسی طرح کی تبدیلی لاتے ہیں، ہم کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے مطلب زندگی گزارتے ہیں، کہا کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اللہ یسعنا التبسم، کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہنسی مذاق سے اتنا بچائے رکھا کہ تبسم، صرف مسکراہٹ سے زیادہ اپنے اندر ہم نے کوئی کشادگی نہیں لائی، اپنے دائرہ سکیڑ لیا، ہم نے متنبہ ہو گئے ہم، اس لیے کہ لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، اتنا خیال رکھا آپ نے۔ اس لیے کہ ایک طالب علم چاہے وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھے، درسگاہ میں آ کر کے بیٹھے، کوئی بھی سامعین میں سے، صرف اس نقطہ نظر سے نہیں بیٹھتے کہ ان سے ہم کو علم کیا لینا ہے، اس مقصد سے بھی آتے ہیں کہ جو ہے بس ان کو دیکھنا ہے، جانچ اور پرکھ کے لیے نہیں، اچھی نیت سے ہی کہ بھئی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، بس اس نیت سے۔ اسی لیے میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال دیکھیے آپ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کی جو کتاب معروف ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفت احلام مذہب مالک، اس میں آپ نے آغاز میں تو مدینے کے فضائل، پھر مدینے کا جو عمل ہے، عمل اہل المدینہ، اس کی حجیت، پھر اس کے بعد جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مقام، مرتبہ، اور آپ کی سیرت 200 صفحات پر لکھی آپ نے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی عادات سے متعلق بھی ایک باب قائم کیا آپ نے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اخلاق سے متعلق بھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ عبداللہ ابن وہب المصری رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن وہب المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الذی تعلمنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمہ۔ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ اخص تلامذہ میں سے امام مالک کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جتنا ہم نے علم لیا اس سے کہیں زیادہ تو ہم نے ان سے ادب سیکھا، وہ ہم نے ان سے لیا ہے۔ اس لیے کہ طالب علم وہ دیکھتا ہے، بلکہ ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے متوسط درجے کا، یعنی ضخامت کی بات کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت پر آپ نے کتاب لکھی آپ نے، مناقب الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اپنی سند ہی سے انہوں نے ساری باتیں نقل کی۔ اس میں آپ نے ابو بکر ابن المطوعی، ان کے حوالے سے آپ نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اختلفت الى ابی عبداللہ احمد بن حنبل 12 سنہ وهو يقرأ المسند على اولادی، 12 سال تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں میرا آنا جانا رہا ہے، 12 سال تک، اور آپ اپنی اولاد کو، اپنی دیگر تلامذہ کو آپ مسند احمد پڑھا رہے تھے، اور میں کیوں گیا تھا؟ پڑھنے کے لیے، حدیث لکھنے کے لیے۔ کہا کہ ما کتبت منہ حدیثا واحدا، میں نے تو ایک بھی حدیث آپ سے نہیں لکھی، لیکن میں گیا کیوں؟ انما كنت انظر الى اخلاقه وهديه وآدابه، میں تو بس آپ کی وضاحت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، آپ کی دینداری کو دیکھنے کے لیے گیا تھا میں۔
مجھے تو آپ سے کچھ لکھا نہیں، میں نے آپ سے کس مقصد سے آتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کون کس مقصد سے آئے. ایک قدیم کتاب ہے المعرفۃ والتاریخ، امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی رحمہ اللہ کی، یا الفسوی رحمہ اللہ کی. اس میں جو علماء مصر کا ترجمہ حیات آپ نے لکھا ہے، لیث بن سعد الفہمی رحمہ اللہ، ان کا بھی مختصر ترجمہ ہے. 175 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی مرتبہ حج کیا انہوں نے، اور سفر حج سے بہت سیکھا انہوں نے. میں نے ان کے سفر حج کو اکٹھا کیا کہ ان کی تعلیم سے کیا تعلق ہے. اس میں ایک چیز یہ ہی کہ 144 ہجری سے پہلے کی بات ہے. یہ 175 ہجری میں تو انتقال ہوا، 144 ہجری سے پہلے کی بات ہے. کیوں اس سے پہلے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج پر تھا مدینے میں، اور اس وقت کی سواریاں کیا تھیں؟ اونٹنی، گدھی، گھوڑے، یہی تو سواریاں تھیں. اور ان جانوروں کی وجہ سے جو بول و براز کا جو معاملہ تھا، کبھی کبھار مدینے کی گلیاں خراب ہو جاتی تھی. یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ نبوی تھا، مسجد نبوی کے پاس خوب گندگی تھی راستوں میں. مدینے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کثیرت الروث و سرجین، سرجین کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، مطلب اسی طرح اشارہ ہے. یہ صورتحال تھی اور میں خف پہنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ فلما بلغت باب المسجد نزعت احداهما ودخلت المسجد. خف پہنے ہوئے تھے وہ، ہو سکتا ہے ایک حصے کو گندگی لگی ہوگی. مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ایک نکال دیا اور ایک پہنے ہوئے چل رہے ہیں. اس وقت کے جو امام ہیں مسجد نبوی کے، امام مالک کے بھی استاذ یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ، ان کا سن وفات 144 ہجری ہے. ظاہر بات ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو انہوں نے امام لیث بن سعد الفہمی رحمہ اللہ کو دیکھ کر کے کہا کہ لا تفعل. حالانکہ کوئی حرام کام نہیں نہ تھا وہ، لیکن کہا کہ لا تفعل. اچھا اس کی علت کیا ہے، کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ انک امام منظور الیک، انک امام منظور الیک. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی سبحان اللہ، یعنی گویا کہ ایک منہج رہا ہے یہ علماء کے مابین کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مروت کے خلاف ہے، یہ وقار کے خلاف ہے. تو یہ عام سی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تدریس کا موقع عطا فرمائے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر طلبہ ہیں، طالبات ہیں. پتہ نہیں کس طالب علم کے والد والدہ یہ کہہ کر ہی بھیجتے ہوں کہ جو ہے آپ کو جانا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، امتحان میں آپ کے نمبرات کیا ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی طرح بن کر کے آئیں، نیک بن کر کے آئیں. ہو سکتا ہے یہ بھی بول کر کے بھیجتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ، آپ کی جو معروف کتاب ہے اسی موضوع سے متعلق، تعلیم تعلم سے متعلق، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، بالکل آغاز میں آپ نے اپنی سند سے، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابراہیم ابن حبیب ابن شہید الازدی، بصرہ کے ہیں، ثقہ راوی ہیں، لیکن کتب ستہ میں سے صرف سنن نسائی میں آپ کی مرویات ہیں. وہ اپنے والد سے اس بات کو نقل کرتے ہیں. ان کے جو والد ہیں وہ تو بہت معروف، حبیب ابن شہید الازدی، وہ کتب ستہ کے شیخین کی رجال میں سے، کتب ستہ کے رجال میں سے ثقہ راوی ہیں. تو ان کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ میرے والد نے مجھے علماء کی صحبت میں بھیجا استفادے کے لیے، لیکن مقصود کیا تھا؟ کہا یا بنی ائت الفقہاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من اخلاقهم وهديهم وآدابهم. علماء کی صحبت میں جب آپ کو بھیجا تو کہا کہ مقصود کیا ہے؟ ان سے دینداری لے کر کے آئیں، اپنے مزاج میں دینداری ہو، سوچ و بچار میں دینداری ہو، علم بھی حاصل کریں لیکن اس سے زیادہ جو ہے ان سے دینداری لے کر کے آئیں، عبادات میں، اخلاق میں، لین دین میں. اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ فَإِنَّ ذَاكَ أَحَبَّ إِلَيَّ لَكَ مِن كَثِيرٍ مِّنَ الْحَدِيثِ.
تمہارے نمبرات کتنے، نتیجۃ الاختبار میں تمہاری کیا پوزیشن ہے، وہ بعد میں، وہ بھی مقصود ہے، وہ بھی مطلوب ہے، لیکن کہا کہ اس سے زیادہ آپ کی دینداری، وہ مجھے مقصود ہے. کہا کہ فخذ من آدابہم واخلاقہم وہدیہم، یہ سیکھ کر کے آئے.